سلیم صافی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، کیا یہ شروع میں پولیس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کوئی ہائی پروفائل کیس بن سکتا ہے؟ انہوں نے ایسے ہی بے دھیانی سے خانہ پوری کے لیے پوسٹ مارٹم کر دیا، اور جب معاملہ ہائی پروفائل بنا تو پھر اس کو خودکشی کا رنگ دے کر ویڈیوز جاری کرتے رہے، پھر جب گلے آ گیا تو پھر دوسرا پوسٹ مارٹم اور پھر قتل۔ اب تفتیشی ٹیم کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیے، یہ تو اگر آزادانہ تحقیقات ہوئی اور اس کے نتیجے میں قاتل سامنے آ گیا تو قتل کے محرکات بھی سامنے آ جائیں گے اور قاتل کی حیثیت بھی سامنے آ جائے گی کہ یہ اب پتہ نہیں کہ پولیس کسی کے ایما پہ ایسا کر رہی تھی یا کہ خود ایسا کر رہی تھی، لیکن بہرحال پولیس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور ظاہری آثار بھی یہی بتا رہے تھے۔ اب ان کے دوسرے پوسٹ مارٹم کے بعد جو نتائج سامنے آئے ہیں تو اس سے بالکل یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو پہلا پوسٹ مارٹم تھا وہ غلط کیا گیا تھا، اور اس میں بہت سارے شواہد ایسے تھے جو معاملے کو اس طرف لے جا رہے تھے کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ تو ایک قتل ہونے والے بندے، ایک مقتول کو پولیس نے الٹا یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، اور میرے خیال میں اس پہ پرٹیکولرلی شاہزیب خانزادہ صاحب اور جبران ناصر صاحب وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس طریقے سے اس کا فالو اپ کیا اور اس طریقے سے سوالات اٹھائے، اور پھر خصوصاً جو ڈاکٹر سمیہ صاحبہ ہے ان کا جو کردار رہا کہ اس کے نتیجے میں یہ واضح ہو گیا، کیونکہ پولیس تو اس چیز پہ اصرار کر رہی تھی کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، اور ان کی تدفین اگر پولیس بر وقت صحیح پوسٹ مارٹم کرتی تو اب دوبارہ ان کی لاش کو، پھر ان کی قبر کو دوبارہ اس کی نہ کھولنا پڑتا ان لوگوں کے لیے۔ ظاہری بات ہے وہ والدین کے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا۔ تو میرے خیال میں تو پولیس نے اس معاملے میں شدید غفلت اور لاپرواہی سے کام لیا ہے۔ اب دانستہ لیا ہے یا کہ نادانستہ انہوں نے لیا ہے، کسی کے ایما پہ لیا ہے، یا از خود اپنا ایک جرم کو بس ختم کرنے کے لیے اور دفن کرنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی ہے ابھی تک کی جو رپورٹنگ ہے کہ وہ مقتول تھا اور ان کو قتل کیا گیا ہے، اور بہت بری طریقے سے ان کو قتل کیا گیا ہے، لیکن پولیس نے اس کو خودکشی ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس میں اگر پولیس ڈپارٹمنٹ کے کسی خاتون نے ایک رول پلے کیا ہے کہ اس کو قتل ثابت کرے، تو اب شاید ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے اور قانونی لحاظ سے دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پولیس کے ڈسپلن کو وائلیٹ کیا ہو، لیکن اخلاقی لحاظ سے ڈاکٹر سمیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے، کیونکہ انہوں نے انسانیت کو مد نظر رکھ کے میرے خیال میں حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ ٹھیک ہے، اعزاز سید صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ ڈاکٹر سمیہ، جس طرح سلیم صافی صاحب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے شاید کوڈ آف کانڈکٹ یا ڈسپلن کی خلاف ورزی ضرور کی ہو، لیکن ایک بطور انسان اور بطور پولیس سرجن جو ان کی ذمہ داری تھی وہ انہوں نے نبھائی ہے، اور ایک شخص کے خود قتل کو ان نوٹس جانے نہیں دیا، خودکشی کا رنگ دے کے معاملہ دبائے جانے کی اجازت نہیں دی۔ وجی اصل میں یہ جو ساری گفتگو ہے کافی ساری چیزوں کا سب نے احاطہ کیا ہے، میرے سارے سینئر ہیں، لیکن ایک جو پہلو ہے اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیس کے اندر مقابلہ ہوتا ہے ہر سال اعداد و شمار کا کہ ہمارے تھانے کے علاقے میں یا ہمارے اسٹیشن کے اوپر یا ہمارے ضلع میں جرائم قتل کی وارداتیں کم ہوئی ہیں، ڈکیتیاں کم ہوئی ہیں، گاڑی چوری اور موٹر سائیکل چوری کے واقعات کم ہوئے ہیں، اور پولیس نے اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا کرنا ہوتا ہے
اس میں پولیس کا جو تھانے کے لیول کا جو عملہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات ایسے اقدامات کرتا ہے کہ قتل ہو گیا تو اس کو خودکشی ظاہر کر دی، چوری اور ڈکیتی کے مقدمات پہلے تو درج ہی نہ کیے، اور اگر درج بھی کیے تو اس میں اماؤنٹ تھوڑی لکھی، یا کوشش یہ کی کہ جو کمپلیننٹس ہیں ان کو یہ یقین دلا دیا کہ آپ مقدمہ درج نہ کروائیں، رپٹ ہم درج کر لیتے ہیں، ہم آپ کو آپ کا سامان ڈھونڈ دیں گے۔ تو جو پولیس کے اندر کا جو سٹرکچر ہے اس میں بھی بہت سارے پرابلمز ہیں، ایک سٹرکچرل ایشو بھی ہے۔ ابھی کراچی جو پولیس ہے اس کے سربراہ آزاد خان ہے، مجموعی طور پہ ان کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں سنی جاتی رہی ہیں، بڑے پروفیشنل ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کے کوئی الزامات نہیں ہیں نان پروفیشنل کانڈکٹ کے حوالے سے۔ لیکن جو ٹاپ لیول پہ آفسرز آپ اچھے جتنے مرضی رکھ لیں، گراؤنڈ کے اوپر جو ایکچوئل پولیسنگ کرنی ہوتی ہے وہ ایکچوئل پولیسنگ تھانے کی سطح پر کرنی ہوتی ہے، انسپیکٹر اور ایس ایچ او لیول کے اوپر، اور اس سے نیچے کے جو عملہ ہے اس نے کرنی ہوتی ہے۔ اور وہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں کیونکہ ہم نے پولیس ریفارمز نہیں کی۔ ہم جب پولیس ریفارمز کی بات کرتے ہیں تو ہم پولیس کے جو ٹاپ رینکس ہیں یا ٹاپ آفیسرز ہیں ان کو بہتر بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اصل جو سروسز دیتا ہے ایک عام کانسٹیبل، اے ایس آئی، ہیڈ کانسٹیبل، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، ان کی حالات زار بہتر بنانے کے لیے اور ان کو بہتر ٹریننگ دینے کے لیے ہم کام نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں ایک مقدمہ تو ڈاکٹر سمیہ اور میڈیا کی بہترین رپورٹنگ کی وجہ سے ہمارے سامنے آ گیا۔ ایسے کئی مقدمات ہیں اور جو ہمارے سامنے نہیں آتے، اور یہ مقدمہ شاید سامنے آنے کی ایک اور بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ کراچی میں ہوا۔ ایسے بہت سارے مقدمات ہیں جو رورل سندھ میں رونما ہوتے ہیں، رورل پنجاب میں رونما ہوتے ہیں، مگر وہ سامنے نہیں آتے۔ کیوں سامنے نہیں آتے؟ کہ ایک تو یہ ہے کہ میڈیا گلیر بھی وہاں پر نہیں ہے، جو ہمارا مین سٹریم کا میڈیا ہے وہ زیادہ تر بڑے شہروں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں جو بنیادی جزو یہ ہے کہ پولیس کی ٹریننگ اور گراؤنڈ لیول کے اوپر پولیس کی کیپیسٹی کتنی زیادہ بہتر ہے، اور ان کو ہم نے کتنی مراحت بھی دی ہے تاکہ وہ کسی ایسے مس کنڈکٹ میں مبتلا نہ ہو جائیں جس کا جو مقصد ہو وہ مانیٹری ہو، اور اس مانیٹری مقصد کے لیے وہ انسانی جانوں کے بارے میں غلط رپورٹ کرے۔ ٹھیک ہے محمل، آپ کچھ کہہ رہی تھی، مختصر رکھیے گا جی پلیز۔ جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں جو یہ بات ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں پتا، ظاہر بات ہے ہم تو ایز میڈیا پرسن سوال اٹھا سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ کیا یہ شیئر انکمپیٹنس تھی، اوور لک کر دیا گیا پہلی جو پوسٹ مارٹم ہوا تھا۔ سوال اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں سندھ حکومت یا پولیس کے اوپر، وہ ہے کہ جب انہوں نے لیٹر لکھا، انہوں نے خط لکھا اور 14 پوائنٹس انہوں نے بتایا کہ ڈسکرپنسیز ہیں، جب انہوں نے وہ سارا ہائی لائٹ کیا تو نہ اس کا جواب دیا گیا، نہ اس پر کوئی ایکشن لیا گیا۔ آپ ہو سکتا ہے انکمپیٹنس اور اس چیز کو اگر آپ ڈاؤن پلے بھی کرنا چاہ رہے تھے تو آپ کو تو چاہیے تھا ان چیزوں کو تو ایڈریس کرتے، بلکہ آپ کی کریڈیبلٹی میں جاتا، یہ پولیس کی بھی کریڈیبلٹی پہ جاتا اور یہ حکومت کی بھی کریڈیبلٹی پہ جاتا کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی سوال اٹھایا ہے پولیس ایجنٹ نے تو ہمیں ان کو جواب دینا ہے، اس لیے ہم یہ سیکنڈ پوسٹ مارٹم ہمیں کروانا ہے۔ لیکن اس کو بھی، اس کے باوجود بھی نہیں پولیس مان رہی تھی کہ یہ مرڈر ہو سکتا ہے، اس لیے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ حکومت اس وجہ سے یا جو ہے پولیس چیف بدل دیں وہ، لیکن ان کے کردار پہ سوالات ضرور ہوں گے اور جواب بھی ملے گے کہ یہ کیوں ہوا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ مرڈر کیوں ہوا، اس کے پیچھے راتوں رات کمیٹی کیوں بدل دی گئی، اور یہ سارے سوال تو ہوں گے بورڈ کی اور وہ ساری چیزیں۔ بالکل آپ پہ کراچی کا کیس ہے اور آپ حیدرآباد کے ڈاکٹرز ڈال رہے ہیں اور آپ انسسٹ کر رہے ہیں اور فیملی اس پہ تیار نہیں ہے، تو یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، تو اس پہ سوال تو کریں گے ہم۔